یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اسی صورت میں 5ویں بار ذکر کیا جا رہا ہے. تو پتہ چلا ایمان لے آنے کے بعد پھر ایمان کے تقاضے بھی ہیں. صرف یہ نہیں اور میرا عقیدہ تو ٹھیک ہے، نہیں. ایمان لے آئے، شرک کو چھوڑا، کفر کو چھوڑا، اب مومن کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، پھر تنظیم کو قائم کرنے کے لیے تو ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونا لازمی اور ضروری ہے. اگر ان چیزوں سے نہیں بچو گے اختلافات پیدا ہوں گے، دوریاں پیدا ہوں گی، لڑائیاں، یہ سب مسائل پھر کھڑے ہوں گے. پورے قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، تب کامل مومن بنتا ہے انسان اور کامیابیاں سمیٹتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹتا ہے. اے ایمان والے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت بدگمانیوں سے بچو. ان بعض الظن اثم، بے شک بعض بدگمانی، برا گمان گناہ ہے. بعض جی ہر بدگمانی گناہ نہیں ہے، بعض بدگمانیاں گناہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے بلا وجہ بدگمانی کرنا، بلا دلیل بدگمانی کرنا یہ جائز نہیں. لیکن اگر کوئی قرینہ ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی آدمی واقعی برا ہے تو اس کے بارے تو اچھا گمان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، ایک آدمی بظاہر دیکھیں نا جی، اندر کی حالات تو میرا اللہ جانتا ہے، سمجھے نا، لیکن بظاہر ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے. بظاہر ایک آدمی نمازی، روزے کا پابند اور اعمال صالحہ کرتا ہے، بظاہر وہ برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اب ایسے بندے پہ بندہ جب بدگمانی کرے گا تو یہ بڑا گناہ ہے، سمجھے نا. لیکن ایک آدمی برا ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈکیت ہے. اب دیکھیں وہ آپ کے گھر کی ادھر ادھر ایک زانی ہے، وہ گھومتا پھرتا ہے تو برے خیال آئیں گے کہ نہیں؟ ہے کمینہ تو اس کے بارے گمان بھی پیدا ہوگا نا. یا ایک آدمی اس کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہے، بظاہر آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ کیسا ہے، لیکن اس کا اٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہے، تو ایسے بندے کے بارے بھی اچھی رائے بندہ قائم نہیں کر سکتا. اس لیے دیکھنا بھی اللہ کی کتاب ہے، انسان کا کلام تو نہیں. مثلا بس جب بھی کوئی بندہ بدگمانی کرے گناہ گار ہو جائے نا. بدگمان یہ کیا ہوتی ہیں؟ اسم ہوتی ہیں، گناہ ہوتی ہیں سارے نا. اور بندہ بدگمانی بھی نہ کرے، لیکن دوسرے بندے کو بھی چاہیے کہ ایسا کوئی کام بھی نہ کرے جس سے بدگمانی ہو سکتی ہے.
دلیل کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف بیٹھے تھے، آپ علیہ السلام کی بیویاں وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی. تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ علیہ السلام کی بیویوں میں سے بیوی ہے. تو جب وہ جانے کا اس نے ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ساتھ چلوں گا. اس کا گھر تھوڑا سا فاصلے پہ تھا، سیدنا اسامہ کی حویلی کے. تو فرمایا میں آپ کے ساتھ چلوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے، حالانکہ اعتکاف کے حال میں سمجھے نا. تو آپ علیہ السلام تشریف لے گئے. اب آپ علیہ السلام جو ہی سیدہ صفیہ رات کی تاریکیاں جا رہی ہیں، دو انصاری صحابہ کا گزر ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ. انصار صحابہ کو کیا کہا؟ ادھر آؤ، یہ میری بیوی صفیہ ہے. وہ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر آپ کے بارے میں بھی ہم کوئی برا گمان کر سکتی ہیں. فرمایا ٹھیک ہے، لیکن شیطان رگوں کے اندر جس طرح خون چلتا ہے اسی طرح چلتا ہے. تمہارے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ شاید پتہ نہیں یہ کون عورت تھی، آپ علیہ السلام اس کے ساتھ تھے. بات کو سمجھا؟ ایک آدمی اگر غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھا ہو علیحدگی میں، پھر وہ یہ کہے گی بلا دلیل میرے بارے بات کیوں کرتے ہیں، بھی موقع کیوں دیتے ہو. نہیں سمجھے؟ اور برا گمان بھی نہیں کرنا چاہیے اور ایسے کام بھی بندہ نہ کرے نا. بات سمجھ رہے ہو نا؟ واہ، قرآن اور احادیث. اللہ اکبر. اصل وجہ یہ میں نام کے مسلمان، اگر قرآن احادیث مبارکہ ان کو سمجھیں پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں. اب دیکھیے اسی آیت میں 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، اور اگر کل کے سبق کی طرف غور کریں تو فرمایا کوئی کسی کا تمسخر نہ اڑائے اور کسی کو عیب نہ لگاؤ، عیب نہ نکالو اور برے لقب سے نہ بلاؤ. 3 چیزوں سے کل کے سبق میں روکا گیا، آخری آئے کل کے درس کی. اور آج پھر 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا. بدگمانی نہ کرو، اور پھر اس کے بعد ولا تجسسوا، اور جاسوسی بھی نہ کرو. یاری بندے دربار حال سنا میں ہائی دے بارے کے بندہ کی ہو جی ہے. یہ عادتیں ہوتی ہیں تو ہو لگانا تیری ذمہ داری ہے، تو نے اس کا حساب کتاب لینا ہے. تجسس نہ کیا کرو، چھپ چھپا کے باتیں نہ سنا کرو. خاص کرے عورتوں کے اندر بڑی عادت ہے، سمجھے نا. مردیوں کم کہیں انہیں کے اندر کمیاں نہیں رہی، وہ آتا ہوں مردے کے اندر یاد ہے. چلو جی پتہ چلے نا یہ کیا باتیں کر رہی تھی، حالانکہ یہ سب ان کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے. بلکہ صحابہ کرام کا طریقہ وہ کیا ہے کہ اپنے گھر میں جاتے تو پہلے کوئی ایسی آواز نکالتے تاکہ پتہ چلے کہ وہ آ رہے ہیں. سبحان اللہ. یا کسی کے گھر جاؤ، بہن کا گھر ہے، بیٹی کا گھر ہے، تو دستک دو، اجازت لو، السلام علیکم، کیا اجازت ہے؟ اس کے بڑے فوائد ہیں. بات کو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب اس بات پہ اگر میں روشنی ڈالنا شروع کروں تو پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، سمجھے نا. تو فرمایا کہ تجسس نہ کرو، فلاں بندہ کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، ان باتوں میں مت پڑو. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض تمہارا بعض کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہوتی ہے؟ عام طور جی میں جو فلاں بات کر رہا ہوں نا، یہ باقی اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے. اور بھائی جو کسی کے اندر عیب پایا جاتا ہے
جب اس کے پس پشت بات کرو گے تو یہ غیبت ہے۔ اگر کوئی بات کرو اور اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر یہ بہتان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمائی وضاحت فرمایا کہ غیبت کیا ہے؟ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس کی عدم موجودگی میں ایسا ذکر کرنا جب اس کو پتہ چلے وہ ناپسند کرے، یہ غیبت ہے۔ غیبت اس کے بڑے نقصان ہیں، اور یہ عام طور پر آپ بڑے بڑے مولویوں کی مجلس میں بیٹھو، عوام تو بیچاری عوام، جہاں کہیں آپ بیٹھے نہ دو چار بندے مل کے بیٹھے صحیح تو کسی نہ کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا شروع کر دیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی بری عادت، اللہ محفوظ فرمائے۔ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالی روک رہے ہیں، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت۔ چند صورتیں استثنائی ضرور ہیں، مثلا مظلوم اگر ظالم کی شکایت کرے تو یہ غیبت نہیں ہے، بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اب مظلوم آدمی جب تک شکایت نہیں کرے گا اس کی شکایت کا ازالہ کیسے ہوگا؟ مثلا یہ میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، فلاں موقع سے نے فلاں زیادتی کی، تو یہ جب شکایت کرے گا یہ غیبت شمار نہیں ہوگی۔ بڑا کام کیا ہے علماء محققین نے، ہاں سبحان اللہ۔ اب ساری قسمیں تو میں نہیں بیان کر سکتا، چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک آدمی برا ہے، عادتاً برا ہے، گندی اس کی فطرت ہے، مزاج ہے، سمجھے نا؟ ایک آدمی ہے، اس سے کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، عادی مجرم، اس کی میں بات نہیں کر رہا، ایک بندہ عادی مجرم ہے۔ اگر آپ کسی اپنے بھائی کو اس کے متعلق یہ کہیں اس سے بچ کے رہنا، یہ اچھی عادات کا مالک نہیں ہے، آپ کا مقصد اس کی تحقیر نہیں ہے، الفاظ کی طرف غور کر رہے ہیں، آپ کا مقصد اس کی تحقیر کرنا نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائی کو اس سے اس کے شر سے بچانا مقصد ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ غیبت نہیں ہے، تو یہ آپ کر سکتی ہیں، کیوں؟ آپ کا مقصد اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس کو نقصان پہنچا دے، سمجھے نا بات کو؟ تو چند صورتیں ہیں استثنائی۔ بہرحال وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی نہیں کرتا۔ فرمایا فَكَرِهْتُمُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے بھائی کا جو مر گیا گوشت سامنے رکھ دو گے، کیا کھاؤ گے؟ نہیں، تو فرمایا غیبت بھی نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بندہ بدگمانی سے، جاسوسی سے، اور اسی طرح غیبت سے، اور پہلی جو کل کے سبق میں گزرا ہے تمسخر اڑانے سے، عیب لگانے سے، اور اسی طرح برے القاب بلانے سے، ان چیزوں سے بندہ تب بچ سکتا ہے جب اللہ سے ڈرتا ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب تک اگر ان کاموں میں سے کوئی کام کرتے رہے تمہارے اندر کوئی یہ عیب پائے جاتے ہیں تو کیا کریں؟ توبہ کریں۔ اور تمہارا رب کون ہے؟
ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تواب کا معنی بہت توبہ کو قبول کرنے والا. تواب کا معنی کیا ہے؟ بہت توبہ کر. تو شیطان دل میں ڈالتا ہے اور دو چار بار ٹھیک ہے پہلے توبہ کی تھی بل شرارتیں شروع کر دی ہونا جی بھلا توبہ کرے نا کوئی میں ٹھیک ہوتی مایا نا. گناہ بندہ اس ارادے سے نہ کرے کہ توبہ کر لوں گا بعد میں. گناہ ہو گیا تو توبہ کرنے میں سستی، فوراً توبہ کرے، کیونکہ گناہ کا علاج توبہ ہے. گناہ کا علاج، شیطان نے کہا اللہ مجھے تیری ذات کی قسم جب تک اس بنی آدم کے جسم میں جان رہے گی میں اس کو گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ نے فرمایا مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے یہ بندہ جب تک معافی مانگتا رہے گا میں بھی معاف کرتا رہوں گا. استغفار کے بڑے تواب، بہت توبہ کو قبول کرنے والا. بار بار بندہ بندے سے زیادتی کرے، ایک دن زیادتی کی اور چاہ یار مجھے معاف کر دے، دوسرے دن زیادتی کی اور معاف کر دے، پھر کیا اور نکلوا روز زیادتیاں تو روز معافی. لیکن اللہ کتنی بڑا مہربان، بلکہ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھیں نا میرے بندے سے غلطی ہو گئی، گناہ ہوگی یا نہ. اب جو ہی اس کو خیال آیا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، اب دیکھو یہ رو رو کے توبہ کر رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اس کو معاف کر. تواب وہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا. سبحان اللہ. توبہ کے بڑے فوائد ہیں. کثرت سے توبہ کرنی چاہیے، کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. کتنی بڑا مہربان ہے. نوجوان جان بیٹھا میرا پوتر نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم. دیکھیں اللہ کو کتنی پیار ہے. میرے بندوں کو، یعنی بندوں کو نا، میرے بندوں کو بتلا دیجئے بے شک میں بے حد بخشنے والا رحم کرنے والا. میرے بندوں کو. لیکن پھر بھی کوئی بندہ توبہ نہ کرے ہے بڑا بد نصیب کے نہیں. نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا. کان غفارا، ہمیشہ سے وہ بہت بخشنے والا ہے. سبحان سبحان اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ. بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا، رحیم رحم فرمانے والا ہے. آخر دعوانا